بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج تو ہم ویسے یہاں آئے تھے حسن مرتضیٰ صاحب کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے، اور میں اپنا جو پنجاب کا دورہ ہے آج میں کنکلوڈ بھی کر رہا ہوں، اور اسی سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام تنظیم کا، ہمارے ورکرز کا، ہمارے عہدیداروں کا شکر گزار ہوں کہ شکر الحمدللہ ہمارا پنجاب کا وزٹ بڑا اچھا رہا، کامیاب رہا. مجھے وہ موقع ملا کہ میں نہ صرف اپنے کارکن سے انٹریکٹ کروں مگر میڈیا سے انٹریکٹ کروں، سوسائٹی کے لوگوں سے یہاں انٹریکٹ کروں. جب بھی ہم پنجاب آتے ہیں ویسے مزہ بھی آ جاتا ہے. مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے کافی سوالات ہوں گے، تو میں چاہوں گا کہ حسن مرتضیٰ صاحب آپ کو ایک ناصر سما ٹی وی سے ہیں جی. ناصر صاحب میرے چنیوٹ کے سر، سوری نیو ٹی وی سے. تسی سوال دے کر لو. یہ شاہد صاحب ہمارے پریس کلب کے صدر ہیں جی. السلام علیکم شاہد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آج کل جو ہے وہ کے پی کے میں گورنر راج کی بات گشت چل رہی ہے، تو کیا ایسا کوئی ڈسکشن ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جہاں تک خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی سوال ہے، ویسے تو اس پہ کوئی باقاعدہ ڈسکشنز پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کے درمیان تو نہیں ہوئے ہیں. میرے خیال میں جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہوں اس کے وہ حالات جو بنتے جا رہے ہیں، اور یہ جس sort of سمت پہ خاص طور پہ پختونخوا کی سیاست، مگر جو پی ٹی آئی کی سیاست جس طرف وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، وہ خود ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جس سے وہ وفاقی حکومت کو مجبور کرے کہ وہ سخت اقدامات لے. ان سخت اقدامات میں ایک آپشن، آئینی آپشن ضرور گورنر راج موجود ہے، مگر اس پہ کوئی باقاعدہ ڈیسیژن یا ڈسکشن ابھی تک نہیں ہوا. ڈاکٹر مزمل جی. فیض حمید کو آج 14 سال کی سزا ہوئی ہے، یہ جو ہونے جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو کس نظر سے پاکستان پیپلز پارٹی دیکھتی ہے؟ جی یہ ایک تاریخی فیصلہ ضرور ہے، اور جنرل فیض صاحب کو 14 سال سزا آج ملا ہے مختلف جرائم کے مطابق. جہاں تک مجھے اندازہ ہے شاید مزید تحقیقات اور انویسٹیگیشنز یا ٹرائلز ہونے ہیں. میرے سیاسی زندگی میں دو ایسے لوگ تھے جو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، جو اپنے وقت کے فرعون تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو خان صاحب خود ہے، جو وزیر اعظم ہوتے ہوئے ہر کسی کو جیل بھیجنے کا نہ صرف دھمکی عملی طور پہ بھیج بھی جاتا تھا، اور وہ طاقت کا نشہ میں پتہ نہیں کیا کیا دھمکیاں دیتا تھا کہ وہ اسی بھی نکال دے گا، وہ فلاں کر دے گا، وہ فلاں کر دے گا. انہوں نے یہ ہماری سیاست میں ایک بار پھر ایک بری روایت ڈالی تھی کہ نہ صرف کہ جو سیاسی حریف ہیں، مگر ان سیاسی مخالف کے جو گھر کے عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا. اور مریم شریف صاحبہ کو، بریال تاجپور صاحبہ کو جس انداز میں ٹارگٹ کیا گیا، اور پھر اس میں ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کو اسی زندگی میں ان ایکشنز کا نہ صرف جواب دینا پڑا، بٹ اب وہی اسی قسم کی مشکلات آج بھگت رہے ہیں، اور وہ متفق عمل ہے کہ وہ آج خود جناب جیل میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ جنرل فیض صاحب تھا، جو اپنے طاقت کے نشے میں نہ کسی سیاستدان کو، نہ کسی میڈیا ہاؤس کو، نہ کسی ہماری سوسائٹی میں، اس نے اپنے عہد کے خلاف ورزی، اپنے کام کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا. اور آج ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی اسی زندگی میں ان کے جرائم کا جواب دینا پڑ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت تاریخی فیصلہ ہے. اب ویسے تو
मुकम्मल डिटेल्स मुझे मौका नहीं मिला ना देखने के लिए ना इसका तफसील पे पता करने के लिए। मेरा ख़्याल में अब आगे उसके लिए भी अपील के और ऐसे फोरम्स मौजूद होंगे। अपने तौर पे तारीख़ी फ़ैसला है और मैं समझता हूँ कि सबको तौबा भी करना चाहिए और अपना ज़िंदगी को ऐसे गुजारना चाहिए, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको किसी न किसी वजह से अल्लाह ताला कभी आपको कोई मौका देता है, इख्तियार देता है, ज़िम्मेदारी देता है, तो उस ज़िम्मेदारी को आपको सही अंदाज में उस पर अमल दरामद करना चाहिए। सर, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, माजी में लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा और ज़हीरुल इस्लाम पर भी इसी तरह के इल्ज़ाम थे कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। आप समझते हैं कि उनको भी इस तरह का उनका भी ट्रायल होना चाहिए? मेरे ख़्याल में उनमें से एक के ख़िलाफ़ तो ट्रायल हुआ था और सज़ा एटसेट्रा भी हुआ था, दूसरा के ख़िलाफ़ अभी तक नहीं हुआ। मैं किसी इंडिविजुअल के बारे में या किसी स्पेसिफ़िक केस के बारे में तबसरा नहीं करना चाहूँगा, मगर मैं समझता हूँ कि आज का फ़ैसला तारीख़ी है और वो ज़रूर ऐसे रास्ते खोलेंगे। एक तो एक वाज़ेह पैगाम भेजेंगे कि जिस किस्म की मुदाखलत, जिस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना काम जनरल फैज़ साहब कर रहे थे, उम्मीद ये है इस फ़ैसले से, और अगर इस फ़ैसले से पे अमल दरामद होता है कि आगे जाके एक ऐसा पैगाम होगा कि इस किस्म के गलतियाँ मज़ीद ना किया जाए।